نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے اسلام لانے کے حوالے سے جو روایتیں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ تو یہ ملک شام گئے تجارت کے لیے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے آپ، تجارت کے لیے گئے، واپس پلٹے اور آگے کلمہ پڑھ لیا۔ اور واقعہ کیا ہوا کہ وہاں آپ کو خواب آیا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور اس کے کچھ حصے ہو گئے اور ایک حصہ وہ میری گود میں آیا۔ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ چاند اترا اور میری گود میں آ گیا۔ مختلف واقعات ہیں۔ آپ قریبی کسی راہب کے پاس چلے گئے، راہب تارک دنیا، جن کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا تھا، وہ روحانیت کی اعلیٰ منازل پر فائز ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نظر عطا کی ہوتی تھی کہ وہ دور تک دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جس طرح ذکر ملتا تھا وہ بھی انہوں نے پڑھا ہوتا تھا۔ راہب کے پاس چلے گئے، آپ نے جا کے بولا کہ میں نے اسی طرح خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر بتائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا۔ انہوں نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا؟ باپ کا نام بتایا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ آپ نے قبیلہ بھی بتایا۔ جب ساری باتیں اس نے پوچھ لی نا تو اس نے کہا تجھے مبارک ہو کہ آخری نبی دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آخری نبی دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں اور ان کا تو غلام بنے گا، اور اس خواب کی تعبیر کبھی یوں ظاہر ہوگی کہ وہ تیری گود میں لیٹیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ چونکہ روایتیں مختلف ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مکے کے باہر ہی کسی راہب کے پاس سے گزرے تو اس نے بھی اس طرح کی بات کی۔ آپ نے فرمایا تو میرا دوست ہے، جس دن وہ نبی ظاہر ہو جائے نا تو نے مجھے بتا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے آگے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا، ابھی کسی اور کو بتایا ہی نہیں۔ تو راہب نے کیا کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریب سے گزر رہے تھے، راہب نے کہا بات سن۔ آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو نے میرے سے کہا تھا نا کہ جب واقعہ ہو جائے تو بتا دینا، وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا نبی ظاہر ہو چکا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا وہ تیرے دوست محمد بن عبداللہ ہیں۔ اب یہ واقعات سارے سن کے آپ کے دل میں جگہ تو پہلے بن چکی تھی، لیکن ہاضمے بڑے درست تھے ان لوگوں کے نا، وہ وقت سے پہلے ہر چیز کو شو نہیں کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اعلان نبوت کی ہے۔ ایک قول کے مطابق جب آپ واپس آئے نا شام سے تو رستے میں کچھ لوگ ملے، وہ بکر مجھے پتا وہ تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کر دیا؟ فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ وہ سارے خداؤں کو جھٹلا رہا ہے یار، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ گھر نہیں گئے، ڈائریکٹ خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو عرض کیا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ظاہر نبی جو ہوتا ہے اس کو دلیل چاہیے ہوتی ہے، معجزہ ہوتا ہے اس کے پاس، تو آپ کے پاس کوئی دلیل کوئی نشانی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام میں خواب بھی دیکھا ہے، تعبیر بھی پتہ چل چکی ہے، ابھی بھی نشانیاں طلب کرتے ہو؟ وہ نشانی کافی نہیں ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔